الیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ 62 نمبر پر بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ تو انسان اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ماضی میں کوئی گناہ ہوئے ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو اگر تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ انسان سے جو گناہ ماضی کی زندگی میں ہوئے ہوں وہ اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا دے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں چند واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کتنے غفور الرحیم ہیں، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا، سنن ترمذی میں واقعہ ہے، اس کا نام تھا کفل۔ یہ وہ شخص تھا جو ہر رات معاذ اللہ زنا کرتا تھا، اپنی خواہش پوری کرتا، زنا سے کرتا۔ ایک دفعہ ایک خاتون اس کے پاس آئی، وہ تنگ دستی میں تھی، فقر کی حالت میں تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے فقر میں مبتلا تھے۔ تو یہ قرض لینے کے لیے ایک کے پاس دوسرے کے پاس گئی، کسی نے اس کو قرض نہ دیا۔ تو اس شخص کے پاس آئی تو اس نے کہا میں تمہیں 60 دینار دوں گا، لیکن شرط یہ کہ میں تم سے اپنی خواہش پوری کروں گا۔ 60 دینار بہت بڑی رقم ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ 60 دینار اس شخص نے اس عورت کو رقم دی۔ جب اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ عورت کے جسم پہ کپ کپی طاری تھی، ایک لرزہ طاری تھا، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے، جسم اس کا گرم تھا، کانپ رہا تھا۔ اس نے پوچھا تم کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا میں نے آج تک یہ حرکت نہیں کی، لیکن آج پہلی مرتبہ میں مجبور ہو کر یہ گناہ کر رہی ہوں۔ اس نے کہا تیری مجبوری کیا ہے؟ کہا گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک میں تڑپ رہے ہیں، اس لیے آخر مجھے یہ دن دیکھنا پڑا کہ میں اپنے جسم کو فروخت کر رہی ہوں، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ خاتون رونے لگ گئی۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ اس کی یہ حالت ہے کہ زندگی بھر اس نے یہ گناہ نہیں کیا، جب مالدار انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جب وہ غریبوں پہ مال نہیں خرچ کرتا، تو غریب کی بیٹی کو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اپنے جسم فروشی کرنی پڑتی ہے۔ جب مالدار اپنے مال کا حق ادا کرے، غریبوں کو مال پہنچائے، تو غریب کی بچی کو اپنے جسم کو بیچنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو جب اس نے دیکھا اس کی یہ حالت ہے، اس نے 60 دینار اس کو دیے، کہا تیری زندگی عفت میں گزری، تو نے یہ گناہ نہ کیا، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے سامنے اٹھا، سجدے میں گیا، ندامت کے 2 آنسو بہا دیے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو صبح دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ زندگی گناہوں میں گزری لیکن سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ توبہ کر دی، گناہ سے باز آ گیا تو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اس لیے آخری بات یہ ہے جو امام زہبی بتا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہوں پختہ ارادہ کر کے گناہوں سے باز آ جائے۔ کوئی معلوم نہیں مسجد سے باہر نکلنے تک ہم میں سے کون زندہ ہے کون زندہ نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں، اگلے دن تک کون زندہ رہے گا کسی کو علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا عبداللہ تمہیں زندگی کی کتنی گارنٹی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر نماز پڑھ لوں تو اگلے نماز تک گارنٹی ہے کہ میں انشاءاللہ زندہ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم نے تو بڑی لمبی امیدیں باندھی ہیں، میں اگر نماز میں کھڑا ہوں ایک طرف سلام پھیر دوں، مجھے یہ امید نہیں ہوتی دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ اتنا مجھے پتہ نہیں ہے کہ سلام پھیر سکوں گا یا موت آ جائے گی، انسان کو اتنا اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جو ماضی میں گناہ ہوئے ہوں انسان اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا دے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 100 قتل کیے تھے، جب 99 قتل اس سے ہو گئے، اب اس کے دل میں توبہ کا ارادہ ہوا کہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، تو ایک عابد کے پاس آیا، کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر کسی سے کہا میری توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا فلاں عالم سے پوچھو وہ آپ کو بتائے گا۔ اس کے پاس گئے، عالم نے کہا
گناہ تو تم نے بہت بڑے کیے ہیں لیکن اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اور نیک لوگوں کی سامنے بستی ہے، اس میں جاؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں فائدہ دے گی۔ یہ شخص اٹھا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، ندامت کے آنسو راستے میں بہاتا ہوا جا رہا تھا، اللہ کا کرنا راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اس نے 100 قتل کیے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس نے توبہ کر دی ہے اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے آپس میں الجھ رہے تھے، اللہ رب العالمین کے پاس گئے کہ یا اللہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا زمین کو ناپو، یہ جہاں سے چل کر آیا دیکھو اس کا فاصلہ کتنا ہے، جہاں جا رہا تھا اس کا فاصلہ کتنا ہے۔ اگر اس نے فاصلہ زیادہ طے کر دیا ہے تو پھر تو جنت والے فرشتے اس کو لے کر جائیں، فاصلہ اگر کم طے کیا ہے تو جہنم والے اس کو لے کر جائیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا، جو جہاں سے چل کر آیا تھا اس زمین کو کہا کہ اے زمین تو سکڑ جا تاکہ یہ فاصلہ کم ہو۔ اس طرف کے فاصلے کو اللہ نے بڑھا دیا، جب ناپا گیا تو وہ فاصلہ زیادہ طے کر چکا تھا، نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہو گیا تھا، اس جگہ کو سکیڑ دیا اللہ نے۔ اب رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ تو اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، لیکن شرط یہ ہے صدق دل سے توبہ ہو۔ یہ توبہ نہیں کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں توبہ توبہ، صبح اٹھتے ہیں پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ صرف کان کو ہاتھ لگانا توبہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا توبہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا اس چیز کا نام توبہ ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ عموماً انسان گناہ میں بیوی بچوں کی وجہ سے پڑتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ بیوی بچوں کا ساتھ اس وقت تک ہے جب تک جسم میں روح ہے، آج یہ روح نکل جائے ایک دن نہیں گزرتا لاش کو کوئی گھر میں نہیں رکھتا، کہتے ہیں اس سے سایہ آ جائے گا، مردے کی روح ہم سے چمٹ جائے گی۔ وہی بیوی جو کروٹ میں سونے والی تھی آج قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہی بچے جن کے لیے اتنا کمایا کہ 7 نسلیں کھائیں آج وہ کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، باپ کا سایہ ہمیں نہ لگ جائے۔ آج اس کی لاش کو گلی میں رکھا جاتا ہے، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹے کندھا نہیں دیتے، باپ کے کپڑے لیتے ایڈی سینٹر میں جمع کر دیے، مدرسے کے طلبہ کو دے دیے، کپڑے کوئی نہیں پہنتا، کہیں ایسا نہ ہو باپ کا سایہ ہم پر نہ لگ جائے۔ جس اولاد کے لیے کمایا انہوں نے تو کبھی قبرستان نہیں جانا، صرف 3 دن کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن، 40 دن کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، بیویوں کو شوہر، شوہروں کو بیویاں مل جاتی ہیں، نئی نسل بھی خوش ہوتی ہے، اچھا ہے یہ بابا گیا ہے اور مال ملے گا، ہم اس مال کے مزے کریں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ انسان کے ساتھ جانے والی چیز اعمال ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبرستان جائیں گی، یرجع منہ اثنان، 2 چیزیں لوٹ کر آئیں گی، ویبقى منہ واحد، ایک چیز تمہارے ساتھ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یرجع اہلہ ومالہ، رشتہ دار بھی واپس آ جائیں گے، مال اور دولت بھی یہیں رہ جائے گا، ویبقى منہ واحد، ایک چیز باقی رہے گی، وہو عملہ، وہ میرے اور آپ کا عمل ہے۔ ہمارے ساتھ جانے والی چیز ہمارا عمل ہے۔ آج تو ہم رات کو اکیلے قبرستان سے گزر نہیں سکتے، اکیلا جاتے ہوئے انسان ڈرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے بجلی چلی جائے، کمرے میں بچے موجود، بیوی موجود ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ تو ایک بند جگہ ہے جہاں کروٹ بھی نہیں بدل سکتا ہے، اس بند جگہ کے لیے روشنی کا کیا انتظام کیا؟ یہاں تو گھر کے لیے جنریٹر خرید لیا، سولر سسٹم لگا دیا، بیٹریاں خرید لی، اور قبر کے اندھیرے کے لیے کیا خریدا؟ اس اندھیرے کے لیے کتنی فکر کی ہے جہاں کا سفر اکیلے، یہاں تو گھر والے بھی ساتھ، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، وہ ایسا سفر ہے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ اس سفر میں دوست بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بچے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، رفیق سفر بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے آپ فرماتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں رہو جس طرح مسافر رہتا ہے، او عابر سبیل، یا کوئی راہگیر رہتا ہے۔ ہارون الرشید ایک بڑا بادشاہ گزرا، راستے سے گزر رہا تھا، اس نے حضرت بہلول رحمہ اللہ کو دیکھا۔ حضرت بہلول بڑے دانا سمجھدار انسان تھے، لیکن مجذوب قسم کے آدمی تھے، اپنی عبادت میں لگے ہوتے تھے، دنیا مافیہا کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔
تو دیکھا کہ بہلول راستے میں بیٹھا ہوا ہے اور مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہارون الرشید نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ بڑا نادان ہے، مٹی میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، تو ہارون نے اس کو ایک چھڑی دے دی، کہا بہلول یہ چھڑی لے لو، اور دنیا میں اگر تم سے کوئی بڑا بے وقوف ہو اس کو یہ چھڑی دے دینا کہ تم بے وقوف ہو، مٹی میں ہاتھ مار رہے ہو، لگے ہو۔ بہلول نے وہ چھڑی لے کر اپنے پاس رکھ دی۔ چند مہینے گزرے، اس کے بعد ہارون الرشید بیمار ہو گیا اور وہ بیماری اتنی بڑھ گئی، طبیبوں نے یہ بتایا کہ بظاہر ہارون کا بچنا ناممکن ہے، شاید اس بیماری میں ہارون کا انتقال ہو جائے۔ اب لوگ ہارون کے پاس آتے تھے عیادت کے لیے، حضرت بہلول رحمہ اللہ بھی آئے عیادت کرنے کے لیے۔ حضرت بہلول نے پوچھا ہارون سے تمہارا کیا حال ہے؟ کہا بھئی کیا پوچھتے ہو، بڑی سخت بیماری میں ہوں، موت کا سفر لگتا ہے بالکل آ چکا ہے، موت بالکل قریب ہے، اس لیے بڑے غم اور پریشانی میں ہوں۔ بہلول نے پوچھا کہاں کا سفر؟ کہا جی موت کا سفر۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت کتنا بڑا لشکر آگے بھیجا ہے؟ اس نے کہا وہاں تو کوئی لشکر نہیں جاتا، لوگ اکیلے جاتے ہیں۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت دنیا میں تو جب آپ جاتے تھے آپ کے آگے آگے پورا لشکر ہوتا تھا، اس سفر میں لشکر؟ کہا نہیں، اس سفر میں اکیلے جائیں گے۔ بہلول نے پوچھا بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ محافظ کتنے جائیں گے؟ کہا بہلول اس سفر میں انسان اکیلا جاتا۔ بہلول نے پوچھا بادشاہ سلامت مال اور دولت کتنا لے کر جاؤ گے؟ کہا بڑے نادان ہو، اس سفر میں کوئی مال اور دولت کام نہیں آتا۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت تاج پہن کے جاؤ گے، اچھا لباس پہن کے جاؤ گے؟ کہا عجیب آدمی ہو، اس سفر میں تو صرف 2 کفن کے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، باقی کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا، اکیلا سفر ہوتا ہے، اکیلا انسان نے جانا ہوتا ہے۔ تو بہلول نے کہا بادشاہ سلامت اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ ہارون رونے لگ گیا، کہا بہلول اس کے لیے تو کوئی تیاری نہ کر سکا۔ تو بہلول نے وہ چھڑی لی اور ہارون کو دے دی۔ ہارون نے پوچھا بہلول یہ چھڑی مجھے کیوں دے دی؟ کہا مجھے دنیا میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہ ملا، دنیا کا تو معمولی سفر کرتا تھا، اس سے سفر سے پہلے تیرے وزراء جاتے تھے، تیری فوج جاتی تھی، تیرا استقبال ہوتا تھا، حالانکہ تو نے 1 دن 2 دن کا سفر کرنا ہوتا، یہ تو تیرا ابد الآباد کا سفر ہے، موت سے لے کر قیامت تک کا سفر ہے، اس سفر کے لیے تو نے کوئی تیاری نہ کی، دنیا کے سفر کے لیے اتنی تیاری اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس لیے مجھے دنیا میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نظر نہیں آیا۔ تو ہارون نے کہا ہم تو بہلول کو بے وقوف سمجھتے تھے، یہ تو سب سے بڑا دانا اور عقل مند ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جس نے آخرت کی تیاری کی، اس لیے آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جس نے آخرت کی تیاری کی، موت کے بعد کی تیاری کی۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف وہ ہے کہ جو خواہشات پہ چلا، وتمنا علی اللہ، اللہ سے آرزویں باندھی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے آرزویں باندھتا ہے، چلتا خواہشات پر ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بے وقوف آدمی ہے۔ اس لیے آخری بات امام ذہبی یہ بتا رہے ہیں انسان نا امید نہ ہو، جو گناہ ہو چکے ہوں اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے۔ اللہ رب العزت کو انسان کے آنسو اتنے پسند ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنے ندامت کے 2 آنسو اللہ کے سامنے بہا دے، اس شخص کا جہنم میں جانا ایسے محال ہو جاتا ہے جس طرح دودھ کا دوبارہ تھنوں میں جانا محال ہے۔ دودھ ایک دفعہ تھن سے نکل جائے دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہا دے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو موت کی سختیاں بڑی سخت ہیں، انسان اپنی موت کی سختیوں کو یاد رکھے، اس سفر کو یاد رکھے۔ کبھی جو شخص مرض الموت میں ہو اس کے قریب جا کر دیکھے کہ موت کی کتنی سختی ہے۔ میں آخری ایک واقعہ سناتا ہوں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں واقعہ لکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا، جب وہ کہتے قم بإذن اللہ تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، قبر کے ساتھ رو رہی ہے اور اپنے آپ کو قبر پہ گرایا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی کہ اماں جی کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ میری بیٹی کی قبر ہے۔ تو فرمایا اگر بیٹی کا انتقال ہو گیا صبر کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔
اس خاتون نے کہا دو باتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو زندہ کرے، میں ایک دفعہ اس کو دیکھ لوں، اور یا اللہ مجھے موت دے دے، میں اس کے ساتھ دفن ہو جاؤں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، یا میں اس کو دیکھوں گی یا مجھے موت آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن بوڑھی اماں پر اپنی بیٹی کی محبت غالب تھی، اس نے کہا یا میں اسے دیکھوں گی یا میری موت آ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، کہا یا اللہ یہ تیری بندی ہے، یہ چاہتی ہے میں اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھ لوں، تو اے اللہ تو قادر ہے، تو اس کی بیٹی کو زندہ کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، انہوں نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑی ہو جا۔ بس قبر پہ ایک زلزلہ آیا، قبر ہلی، لیکن وہ خاتون ابھی باہر نہیں نکلی۔ دوبارہ کہا قم باذن اللہ، اوپر سے قبر پھٹی لیکن وہ باہر نہ آئی۔ تیسری مرتبہ جب کہا قم باذن اللہ، تو ایک دم وہ لڑکی جو باہر آئی، باہر کیا نکلی تو ماں نے اپنی بچی کو دیکھا، دیکھتے ہی اپنی بچی کے ساتھ لپٹ کے رونے لگ گئی۔ ماں نے پوچھا بیٹی یہ تو نے آنے میں تاخیر کیوں کر دی؟ 3 مرتبہ روح اللہ نے کہا قم باذن اللہ، تیسری مرتبہ تو کیوں نکلی؟ اس نے کہا جب پہلی مرتبہ کہا گیا قم باذن اللہ تو میرا جسم منتشر ہو گیا تھا، میری ہڈیاں بکھر گئی تھی، تو اللہ نے حکم دیا اور میرے جسم کو جوڑا گیا۔ جب دوسری مرتبہ کہا قم باذن اللہ تو اللہ نے حکم دیا اور روح کو میرے جسم میں ڈالا گیا۔ جب تیسری دفعہ کہا قم باذن اللہ، اب اللہ نے حکم دیا کہ زمین سے اٹھ جا اور باہر نکل جا۔ میں یہ سمجھی کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، خوف کی وجہ سے اس لڑکی کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ ماں نے پوچھا بیٹی یہ بال کیوں سفید ہو گئے؟ جب تیرا انتقال ہوا تھا اس وقت تو تیرے سر کے بال سیاہ تھے۔ اس نے کہا اماں جان قبر کا عذاب بہت سخت ہے، موت بڑی خوفناک چیز ہے، بڑی ہولناک چیز ہے، اس عذاب نے، اس وحشت نے ان میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ پھر وہ اپنے ماں کے قدموں میں گری، کہا اماں جان تجھے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، تو نے یہ کیوں کہا کہ بیٹی کو زندہ کر دو؟ وہ جو میرے اوپر موت آئی تھی اس موت کی سختی تو میں آج تک نہیں بھولی ہوں، موت کی کڑواہٹ اب بھی میں سمجھ رہی ہوں، اب دوبارہ میرے اوپر موت آئے گی، پھر موت کی سختی میرے اوپر ہوگی، تو آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ بوڑھی اماں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہو، آپ دعا کرو کہ دوبارہ اس پر موت کی سختی نہ آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ دوبارہ اس پر موت کی سختی نہ لا۔ اللہ نے دعا قبول کر دی۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت کی سختی کتنی ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں موت کی کڑواہٹ کو نہ بھول سکی۔ اس لیے آخرت کو یاد رکھنا ہے، کبھی بیماروں کے پاس انسان بیٹھ جائے، کبھی جناح اسپتال کا دورہ کر دے، ایمرجنسی وارڈوں میں چلا جائے، دیکھیں ان لوگوں کی کیا حالت، یہ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے لیکن بیماریوں نے کیا حالت کر دی، کوئی فالج میں مبتلا ہے، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کسی کا بول و براز بستر پہ ہو رہا ہے، کوئی لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا ہے، کسی کا پاخانہ اس کے بستر پہ ہو رہا ہے، جسم کام نہیں کرتا، کانوں کی شنوائی چلی گئی، زبان کی گویائی ختم ہو گئی، قدموں کی طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا، قدم ساتھ نہیں دے رہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سزا دیتا ہے 3 طرح سے، نمبر 1 مرض کے ذریعے، نمبر 2 فقر کے ذریعے، نمبر 3 موت کے ذریعے سے۔ اس لیے علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی تو لوگ فرعون بن جاتے۔ اللہ نے یہ 3 چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ بتاتا ہے انسان کی ہوا نکل جاتی ہے کہ تو جو غرور تکبر کرتا ہے، ذرا سی بیماری آتی ہے خدا یاد آ جاتا ہے، اللہ تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے، بتاتا ہے بندے تیری حقیقت کیا ہے، ذرا سا فقر آ جائے انسان کو رب یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں رجوع کا ذریعہ ہیں، موت، فقر اور مرض۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، آخری بات کا، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو، جو گناہ ماضی میں ہوئے ہو انسان ندامت کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے توبہ کے آنسو بہائے، زندگی اطاعت میں گزارے، انشاءاللہ زندگی کی راحتیں بھی پائے گا، بیوی بچے بھی فرما بردار ہوں گے، مال اور دولت میں برکت بھی